ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کے ذریعے سایہ کیا، اور ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا اور حکم دیا کہ کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ صحرائے سینا میں ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور اوپر سے صحرا کی تیز دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے من سلوہ کا انتظام فرما دیا۔ من کی تفسیر میں سب سے صحیح تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، جو کہ صحیح البخاری کتاب الطب باب المن شفاء للعین حدیث نمبر 5708 نمبر میں، اور اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی 2049 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ من متعدد چیزیں تھیں جو کہ صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھیں، ان میں سے ایک کھمبی بھی تھی۔ اسی طرح وہ میٹھی گوند بھی من کی ایک قسم تھی، جس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمہ اللہ سے ہے، من کی تفسیر میں آئی ہے۔ السلوہ اسم جنس ہے، اس کا واحد سلواتن آتا ہے، بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ ہے۔ صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے اور وہ انہیں پکڑ کر کھا لیتے تھے، تو یہ ان کا کھانا پینا تھا۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، اور اس سبق کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی اگر وہ لوگ اس کو ذخیرہ نہ کرتے اور اپنے آپ پر اس قسم کا بخل نہ کرتے تو آج رہتی دنیا تک من سلوہ جاری رہتا۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا۔ ظل اور ظلال اس کی جمع دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، ظل ہما بھی کہا جاتا ہے، ظل رسول بھی کہا جاتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، نا سے پہلے فعل کے آخر میں جزم ہے تو اس میں ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ علیکم، تم پر، الغمام، بادل، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، نازل نزول شان نزول، اور نا سے پہلے جزم کا ترجمہ ہم نے۔ علیکم، تم پر، المنّ، من، وسلوہ، اور سلوہ، اس کی تشریح آپ شروع میں سن چکے ہیں۔ کلو، تم سب کھاؤ، واو الف آخر میں جمع مذکر کی علامت، باقی لفظ اکل و شرب سے نکلا ہے۔ اکل و شرب معقولات مشروبات دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، طیباتن کی جمع ہے طیبات، الف اور لمبی تا کے ساتھ، جمع مؤنث ہے جس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں۔ ما کا معنی جو، رزقناکم، ہم نے عطا کی ہیں تمہیں۔ رزق، رازق، رزاق اردو میں آپ بولتے ہیں، نا سے پہلے جزم ترجمہ ہم نے، کم فعل کے آخر میں آیا ہے ترجمہ تمہیں۔ وما ظلمونا، اور نہیں ان سب نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن ان سب نے،
کانو وہ سب تھے انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے. ظلمونا جو ہے یہ آخر میں واو الف تھا اور اس کے بعد ایک اور علامت آ گئی ہے نا. تو جب ایک اور علامت آ جائے تو واو الف کا واو الف لکھنے میں نہیں آتا اور یہ واو جمع کی ہی تصور کی جاتی ہے اور نا کا معنی ہم پر. کانو میں بھی واو الف جمع مذکر کی علامت ہے اور انفسہم نفس ان کی جمع ہے انفس، ہم اسم کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ اپنا اپنی اپنے کرتے ہیں. یظلمون ظلم سے نکلا، یا کا معنی وہ، واو نون کا معنی سب، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں یا کریں گے. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، ذل ہما ذل رسول اردو میں بولا جاتا ہے، علیکم تم پر، علیحدہ علی الاعلان علی العموم سب بولے جاتے ہیں، کم بار بار آنے والوں میں سے ہے، الغمام بادلوں کا. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، نازل نزول شان نزول منزل من اللہ بھی بولتے ہیں، علیکم تم پر، علیحدہ علی الاعلان علی العموم وغیرہ. المن و سلوہ، من سلوہ اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے اور اس کی تشریح آپ سن چکے ہیں. کلو تم سب کھاؤ، اکل و شرب معقولات مشروبات، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، من جانب من عن، من حیث القوم اظہر من الشمس، من کا معنی سے اردو میں بولا جاتا ہے. طیبات طیباتن کی جمع ہے، پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کہتے ہیں. ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. ما بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ماحول، ماتحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت. رزقنا میں جو اصل روٹ ہے وہ رزق ہے، رزق رازق رزاق، اور نا کا معنی ہم نے اور کم کا معنی تمہیں، بار بار آنے والوں میں سے. رزقناکم ہم نے عطا کی ہیں تمہیں. وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ظلم ظالم مظلوم مظالم. ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ سب انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے. انفس نفس کی جمع ہے، نفس نفسہ نفسی نظام تنفس اردو میں آپ بولتے ہیں. یظلمون ظلم سے نکلا، ظلم ظالم مظلوم اور مظالم اس کی جمع بھی اردو میں بولی جاتی ہے. تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، الغمام، جس کا معنی بادل ہے. چند ایک الفاظ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو میں بولے اور پہچانے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے آپ پسندیدہ بندے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنی کلام سمجھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے. اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اور اللہ سے صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی مانگیے. آمین یا الہ لک آمین. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.